پر کتنا آسان ہو جاتا ہے. جیسے سر نے بڑی خوبصورتی سے بتایا کہ ایک طرف مشاہدہ اور ایک طرف اس کی فضیلت، پھر مشاہدہ اور عبرت کے یہ نہیں کرو گے تو یہ ہوگا. جی بالکل، میں مکمل اتفاق بھی اس کیا کرتا ہوں، تائید بھی کرتا ہوں. بڑا خوبصورت انہوں نے اس کا ایک ہمیں خلاصہ عطا فرمایا. تو اس میں یہ ہے کہ ایمان بالغیب ہمارے دین کا مرکزی حصہ ہے. الذین یؤمنون بالغیب، یہ سورہ بقرہ کے شروع میں فرما دیا کہ متقین وہ ہیں، مومنین وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. سبحان اللہ. اور یوم آخرت غیب ہے، جنت غیب ہے، دوزخ غیب ہے، فرشتے اور وہاں جنت کے اندر جو نعمتیں ملیں گی وہ سب غیب ہے. تو پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اگر تشریف نہ لے جاتے اور خود اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ کے امت کو نہ بتاتے تو شاید اس کے ساتھ ہمیں اتنا یقین نصیب نہ ہوتا جتنا اب نصیب ہو گیا ہے. کہ اب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں کبھی کبھی یہ بھی کہتا ہوں کہ سرکار نے اتنی مہربانی فرمائی کہ جنت کا نقشہ کبھی کبھی یوں بیان کر دیا جیسے یوں لگتا ہے کہ یہ کوئی ڈیفنس کا فلاں جگہ پہ گھر ہے، یہ راستہ ہے، یہ فوارے لگے ہوئے ہیں، یہ سڑکیں ہیں. تو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو دور نہیں رہنے دیا. فرمایا میں جنت میں جا رہا تھا تو موتیوں اور یاقوت و مرجان سے بنا ہوا ایک محل دیکھا. تو میں نے کہا یہ کس کا ہوگا، کون خوش نصیب ہوگا؟ تو حضرت جبرائیل امین نے کہا کہ لرجل من قریش، کہ یہ قریش کے ایک بندے کا ہے. تو حضور کیونکہ خود قریش کے سردار تھے تو آپ نے دل میں سمجھا کہ پھر میرا ہوگا. تو حضرت جبرائیل امین نے فرمایا کہ آپ کی شان تو وراء الورا ہے، یہ آپ کے غلام حضرت عمر بن خطاب کا ہے. سبحان ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ محل تیار کیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آ کے یہ مبارک دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے وہاں جانے سے پہلے محل تیار کیا وہ دیکھا ہے. ماشاءاللہ. اسی طرح یوم آخرت کے اندر ہمارے جو جتنے باقی معاملات ہیں، اب جنت کے اوپر یقین رکھنا، اور جس کے بارے میں فرمایا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، کہ جس میں نہریں بہ رہی ہیں، اور اس کے علاوہ باقی جتنی بھی چیزیں ان پہ ہمارا عقیدہ مزید مضبوط ہو جائے. بے شک. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ آپ